بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد روی عن الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام فی زیارت السید الشہداء یوم الاربعین فبدل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. موضوع گفتگو یہ ہے کہ عبادتوں میں سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری وہ عبادت ہے جس کا انتظام اور جس کا اہتمام خدا نے کیا ہے. اس کے باقی رہنے کا، اس کے جاری رہنے کا وعدہ اور اعلان اور پیشین گوئی پیغمبر نے کی ہے، اور عزاداری کے اعمال کو انجام دینے پر بے حساب جزا اور ثواب کا تذکرہ تمام معصومین نے فرمایا ہے، اور خود اس عزاداری کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے. ہر واقعہ گزرنے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کربلا کا حادثہ بعد میں ہوا، اس پر عزاداری پہلے سے ہو رہی ہے. حسین پر آدم بھی روئے ہیں، حسین پر نوح بھی روئے ہیں، حسین پر اسماعیل صدیق بھی روئے ہیں، حسین پر رسول اللہ روئے ہیں، حسین پر علی مرتضیٰ روئے ہیں، حسین پر فاطمۃ الزہرا اور حسن مجتبیٰ روئے ہیں. حسین پر انبیاء و مرسلین جب روئے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب نبی نہ روئیں؟ حسین پر صحابہ کرام روئے ہیں. متعدد روایات ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت حسینی کا تذکرہ گھر کے اندر کیا، بیٹی سے کیا، ام سلمہ زوجہ سے کیا، اور وہاں گریہ ہوا، اور پھر پیغمبر باہر آئے تو اصحاب کے درمیان اس کا تذکرہ کیا تو اصحاب بھی روئے، جس میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کا نام بھی روایات میں شامل ہے کہ وہ حسین پہ روئے۔ آخر اتنے اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ یہ موضوع تھا اور ہے کہ جب عزاداری کا اتنا اہتمام ہے ساری عبادتوں کے درمیان، تو اس کا مطلب اس سے اللہ کو وہ بڑا کام لینا ہے جو کام کسی اور عبادت سے ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا کام وہی ہے کہ جو خود حسین کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ آج عزاداری کو وہی کرنا چاہیے جو کل حسین کی قربانی نے کیا تھا۔ میں نے روزانہ تقریباً کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یا ان کے نسل میں آنے والے اماموں کی زبان سے قربانی حسین، شہادت حسین، انقلاب حسین، قیام حسین کے جو مقاصد خود انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ان مقاصد سے واقف ہو کے ہم کوشش کریں کہ عزاداری جس کی بقا کا انتظام اللہ نے کیا۔ میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا تھا کہ پیشین گوئیوں کی صداقت، پیشین گوئی کی سچائی، جو پیشین گوئی کرتا ہے اس کی صداقت کا ثبوت بنتی ہے۔ جیسے سورہ کوثر میں پیغمبر کی اولاد کی کثرت کی خبر دی گئی اور سادات کے مٹانے کی صدیوں پر پھیلی ہوئی مہم کے باوجود زمین پر کثیر تعداد میں سیدوں کی موجودگی قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، اسی طرح سے میں نے روایت سنائی تھی بحار الانوار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جب بتایا تھا کہ بچہ شہید، میں یہ دہراتا ہوں 2 مقصدوں سے، ایک جو آ کے سن چکے ہیں ان کے ذہنوں میں مضبوطی سے جگہ بنا لے، اور جو آج آئے ہیں وہ میری گفتگو کے ربط کو محسوس کر سکیں۔ بیٹی بچے کی پیدائش کے بعد خوشی خوشی بابا کے پاس لے کے آئی ہے، اور پیغمبر نے گریہ کیا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ تو بھوکا پیاسا شہید ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب شہید ہوگا تو نہ تم نہ ہم نہ علی کوئی بڑا اس کا نہیں ہوگا۔ تو فاطمہ نے فوراً پوچھا کہ پھر میرے بابا اس مظلوم پر روئے گا کون؟ ایک ماں کی گود میں بچہ ہو اور اسے خبر ملے کہ کس مظلومی سے شہید ہوگا، تو اسے بس ایک فکر ہے کہ میرے اس بچے کی شہادت جس غرض سے ہوگی اس غرض اور اس مقصد کی بقا کا انتظام کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ حسین کی شہادت کا جو مقصد ہے، جو مقاصد ہیں، اس کی بقا عزاداری سے ہونے والی ہے، ان رونے والوں سے ہونے والی۔ مگر ان کا رونا صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ مصیبت پہ روئیں، ان کا رونا اس لیے ہے کہ انہیں کربلا یاد آئے، انہیں حسین کا پیغام یاد آئے، حسین کا مقصد یاد آئے، اور اپنی عزاداری سے اس مقصد کو پورا کرنے کا بابا روئے گا کون؟ تو فرمایا کہ انا یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، ہماری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، اور ہماری امت کے مرد ہماری اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، اور اے میری بیٹی فاطمہ یہ ایک بار نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہی رہے گا۔ وَيُجَدِّدُونَ الْأَعْزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، صدیاں گزریں گی، سینکڑوں سال گزریں گے، نسلیں گزریں گی، مگر یہ رونے والے
بھولیں گے نہیں، ان کا رونا، ان کا گریہ، ان کا غم ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے بے چین ہوں گے ہر سال کہ جیسے اسی سال حادثہ شہادت کا ہوا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صدیوں پہلے جو واقعہ ہوا اس پہ اتنا کیوں روتے ہو؟ ہم ان سے کیا بتائیں کہ الہی انتظام ہے، ورنہ خود اپنے گھر کی موت آدمی بھول جاتا ہے، مگر نسلوں پہلے جو حادثہ گزرا اس پہ ہمیں بے چینی، یہ ہماری بے چینی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اہتمام اور انتظام ہے۔ جیسے قلعہ خیبر علی نے اکھاڑ کے کہا تھا کہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے در خیبر نہیں اکھاڑا ہے بل بقوت الرحمانیہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلامان حیدر کرار جو اتنا بے چین ہو کے روتے ہیں، اس بے چینی کے پیچھے ہمارا نفس نہیں ہے، یہ الہی انتظام ہے۔ ورنہ صدیاں پہلے جناب یحییٰ بھی شہید ہوئے ہیں، ظلم سے شہید ہوئے ہیں، لکڑی درخت کے اندر چین آرے سے کاٹ دیا گیا، زمین پہ دفن کیا گیا، مٹی ڈالی گئی، خون ابلتا رہا، اللہ نے اس کی یادگار بھی بنائی، مگر ان ساری مصیبتوں کو سن کے ہم اس طرح بے چین نہیں ہوتے جو بے چینی حسین کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ فطرت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس فطرت کو بدلا ہے۔ میں یہ بھی کہہ چکا، مصیبت پر رونا ایک فطرت ہے، مصیبت گزر جائے، مدت گزر جائے تو بھول جانا ایک فطرت ہے، مگر اللہ نے اس فطرت کو بدل دیا ہے یہاں، اس لیے کہ اسے اپنے دین کو چلانا ہے، اسے دین کی بقا کا انتظام کرنا ہے، اور عصر غیبت میں کم از کم بقا کا جو بڑا اہتمام ہے وہ عزاداری ہے۔ پیغمبر نے پیشین گوئی کی، یجددون العزا فی کل سنہ جیلا جیل فی کل سنہ، ہر سال یہ کریں گے، اور صدیوں سے عزاداری کا ہر سال ہوتے جانا جیسے سادات کا وجود قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، ویسے ہی عزاداروں کا وجود پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں، میں نے اس وقت رب کے لیے کہا کہ پیشین گوئی سچی ہے اور آج بھی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے عزیزو، مقاصد حسین کا میں نے روزانہ تذکرہ کیا ہے، آج بھی ایک دو تذکرے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش سے کرنا چاہوں گا، ورنہ اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے کہ جو انہوں نے اپنے کلمات میں، اپنے خطبوں میں، اپنے خطوط میں، اپنی گفتگو میں، اپنی وصیت میں، سید الشہداء نے جو خود اپنے قیام کا مقصد بتایا کہ ہم کیوں اٹھ کے نکلے، ہم کیوں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کیوں ان خواتین کو اتنی زحمت دے رہے ہیں، وہ بیعت کا مطالبہ حسین سے تھا۔ اگر مدینے میں سب کو چھوڑ کے حسین اکیلے چلے جاتے تو باقی کسی کو تنگ نہ کیا جاتا، اس لیے کہ کربلا میں بھی شب عاشور حسین نے کہا تھا یہ میرے دشمن ہیں، چلے جاؤ، اور چراغ بجھا کے کہا تھا چلے جاؤ۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مگر آپ عزاداروں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین نے کربلا میں چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ، اور کوئی نہ گیا، اور کسی نے کہا کہ آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے، کسی نے کہا آپ کے جد کو منہ کیا دکھائیں گے، کسی نے کہا مارے جائیں، کاٹے جائیں، جلائے جائیں، اڑائے جائیں، 70 بار ہمارے ساتھ ہو تب بھی چھوڑ کے جانے والے نہیں، کوئی نہ گیا۔ میرے عزیزو، ایک جملہ کہنے دیجئے، دنیا میں روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، یہ اکیلے حسین ہیں۔ چراغ جلتا ہے تو کتنی دیر کے لیے، شمع پگھل کے ختم، مٹی کا تیل ہے تو ختم، بجلی بھی ہے تو ختم، مگر یہ حسین کی ہدایت کا چراغ جلایا نہیں، چراغ بجھا کے ہدایت کا وہ چراغ روشن کر دیا کہ صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ حسینیت زندہ باد، اور یہ لبیک یا حسین، یہ ہمارے دلوں کے اندر کی وہ آواز ہے جو ہمارے لبوں پہ آتی ہے، اور جو لبوں پہ آواز آئے اسے ہمیں عملی شکل میں پیش کرنا ہوگا۔ یزیدیت مردہ آباد یعنی ظلم نہیں، یزیدیت مردہ آباد یعنی جھوٹ نہیں، یزیدیت مردہ آباد یعنی کمزور کو کچلنا نہیں، یزیدیت مردہ آباد یعنی بدکاری نہیں، یزیدیت مردہ آباد یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں، یزیدیت مردہ آباد یعنی غصب نہیں،
یزیدیت مرد آباد یعنی انکار دین نہیں، حسینیت زندہ باد یعنی سجدہ ہے، حسینیت زندہ باد یعنی نماز ہے، حسینیت زندہ باد یعنی قرآن ہے، حسینیت زندہ باد یعنی مظلوم کا ساتھ ہے، حسینیت زندہ باد یعنی ظالم کا مقابلہ ہے، حسینیت زندہ باد صدیاں گزر گئی، حسینیت زندہ باد ہے۔ اس کے نام پہ یہ غلام کھڑے ہیں جو ایک ساتھ مل کے 72 کی تعداد کے شرف کو آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز، ہوتے آپ کے ساتھ تو وہاں ہم بھی قربان ہو گئے ہوتے، مگر ہمارے مولا علی نے ہمیں اطمینان دلا دیا۔ کسی نے پوچھا جمل میں ایک بھائی آیا دوسرا نہ آ سکا، کیا اس کو کچھ ملے گا؟ امام نے پوچھا یہ بتاؤ اس کا دل کہاں ہے؟ کہ وہ تو آپ کے ساتھ ہے، کہ پھر وہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیوں کے بعد بھی ہم یہ آواز دے کے صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کریں، یعنی ہمارے گھروں سے یزیدیت یعنی بے دینی نکلتی چلی جائے، حسینیت یعنی دینداری آتی چلی جائے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو سمجھ کے بولے، اور انشاءاللہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے مال کو حسین کی راہ میں صدیوں کے بعد بھی لٹانے ہیں، جب ہم اپنے اگر شریعت ہمیں نہ روکتی تو شاید جو حبیب ابن مظاہر اور ان کے ساتھیوں نے زینب کبریٰ سے کہا تھا، جب کہا تھا بھیا جنگ طے ہوئی تو چھوٹی سی تعداد ہے، آزما لیا کہ نہیں؟ تو کہا تھا اگر آپ کہیں تو سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ ہمارے جوانوں کے دلوں میں وہ جذبہ ہے کہ اگر شریعت نہ روکتی جان کو نقصان پہنچانے سے، شریعت نہ روکتی اپنے کو نقصان پہنچانے سے، تو آج ہم اپنے گلے کاٹ کے حسین کے لیے رکھ دیتے۔ مگر یہ جذبات کا دین نہیں ہے، یہ اطاعت پروردگار کا اور عقل کا دین ہے، لہذا ہم بس اتنا جذبات کو ظاہر کرتے ہیں جس کے ذریعے حسین کا پیغام پہنچے، دین کی جگہ دلوں میں بنے۔ اگر ہمارے جذبات چھوڑ دیا جاتے تو ہم اپنے سر کاٹ دیتے، جذبات چھوڑ دیا جاتے ہم اپنے کلیجوں میں برچیاں اتار لیتے، جذبات پہ ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو ہم اپنے گلے کاٹ دیتے۔ مگر ہم عباس کے ماننے والے ہیں جس کا ایک ہی جذبہ تھا کہ تلوار چلانے کی اجازت مل جائے تو ہم بتائیں، مگر حسن کے لاشیں سے لے کے حسین کے جنازے اٹھنے تک کی منزلوں میں خیمے لگے، عباس کو اجازت نہیں ملی، خیمے ہٹے، عباس کو اجازت نہیں ملی، صبح سے لاشیں اٹھائے، عباس کو اجازت نہیں ملی۔ جذبات کا انکار ہے، حسین کی اطاعت کا اعلان ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم جان دینے پہ تیار ہیں، لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے ضرورت پڑے گی اولاد کو بھی قربان کریں گے، لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گے تو ہم اپنا سارا مال لٹا دیں گے۔ سارا مال لٹانے کی بات وہی کرے جو کم از کم ان کے نام کا 5واں حصہ نکال دے۔ لبیک یا حسین وہ کہے کہ جو اس حسین کو مار رہا ہے جس کا سر بھی کٹا تو سٹے میں کٹا ہے، تو لبیک وہ حسین یا حسین وہ کہے کہ جو نماز کی پابندی کرے نمازوں کا مذاق نہ اڑائے۔ لبیک یا حسین وہ کہے جو اس حسین کو مانتا ہے جس کا سر کٹ گیا محکرنوں کے نیزہ پہ تلاوت قرآن جاری رہی۔ لبیک یا حسین وہ کہے جس کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیں، یزید کے دربار کے نقش و سرود کی صدائیں نہ سنائی دیں۔ لبیک یا حسین کہے تو پھر تیار ہو اس بات کے لیے کہ ہمارا مال جائے، ہماری اولاد جائے، ہماری جان جائے، مگر ہم دین کو نہ جانے دیں گے۔ دنیا کو ٹھوکر مار دے حر کی طرح تو لبیک یا حسین کہے۔ اور میں اس کی بات الٹا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز میں منع نہیں کرتا کہ جب یہ شرطیں پوری کر لو تو کہو، نہیں،
اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بزرگوں کی باتوں کو بھی نقل کرتا ہوں، جیسے معصومین کے مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ جو سربراہ تحریک دیداری تھے، ان کے استاد تھے علامہ عادل اختر۔ ہم طلبہ میں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً وہ مدرسے کا لباس شیروانی ہے ہندوستان میں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان کے مدرسے میں، البتہ عام ہو گیا ہے لیکن ایک علامت، ہندوستان کے مدرسے میں پڑھنے کی علامت شیروانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کس درجے کی ڈگری کے ساتھ ہے، کچھ نہیں، بس گئے ہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تو ہے۔ اسی طرح سے امامہ، آبا، قبا، یہ بھی صرف پہچان اور علامت ہے کہ یہ قوم یا نجف یا سیریا، ہندوستان کے باہر جو عرب اور ایران کے حوزہ علمیہ ہیں جہاں درس خارج تک ہوتا ہے، وہاں کا طالب علم ہے۔ امامہ، آبا، قبا بھی کسی درجے کی پہچان نہیں ہے، یہ نوٹ کریں آپ۔ یہ کہتے ہیں ان کو امامہ ملتا نہیں ہے۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی سفید کوٹ پہننا پڑتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر بننا، ابھی تو ڈاکٹر بننے کی دور کی بات، ابھی اس کی ABCD بھی نہیں شروع ہوئی، کوٹ میں آ گئے۔ تو سفید کوٹ وہ بھی ہے جو ابتدا میں ہے، اور سفید کوٹ وہ بھی ہے جو استاد ہے۔ تو یہ سند اور ڈگری نہیں ہے لباس، یہ صرف پہچان ہے کہ کس فیلڈ کے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ چیزیں ہماری پہچان ہیں، یہ ہمارے درجے کے تعین کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ حسین کے نام پر ہم جو لباس پہن رہے ہیں، یہ لباس بھی پہچان ہے کہ ہم عزادار حسین ہیں، اور جو ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ ہماری تمنا کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں دکھانے آ رہا ہے کہ ہم نے کوئی شرطیں پوری کر لی ہیں تو یہاں پہنچے ہیں۔ البتہ یہاں شرطیں پوری کر کے پہنچنا پڑے گا۔ تو ہمارے مدرسوں میں لوگ ہوتے ہیں جو لباس نہیں پہنتے، شیروانی نہیں پہنتے، امامہ، آبا، قبا نہیں پہنتے، پینٹ شرٹ میں، کرتے پاجامے میں گھوم رہے ہیں۔ ایسی کچھ ہمارے مدرسے کا فاضل ہوتے ہیں جو بڑے مقدس ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھانے لائق نہیں، نماز نہیں پڑھاتے۔ تو علامہ عادل اختر اعلی اللہ مقامہ جو مدرسہ الواعظین کے استاد تھے، مربی تھے، غلام عسکری کے استاد تھے۔ غلام عسکری ان کو ہمیشہ بتاتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ پایا۔ ان کے سامنے جب کوئی طالب علم، توجہ دے جو بات کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی طالب علم آتا تھا لباس میں نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے شیروانی پہنو بھائی، بیٹے شیروانی پہنیے۔ نماز نہیں پڑھائے گا، نماز پڑھاؤ۔ تو کہتے تھے مولوی صاحب شیروانی تب پہنیں گے جب شیروانی پہننے لائق ہو جائیں گے، نماز تب پڑھائیں گے جب نماز پڑھانے لائق ہو جائیں گے۔ تو کہتے تھے شیروانی پہنیے تاکہ یہ شیروانی آپ کو پہننے لائق بنا دے۔ سنا آپ نے کیا مقصد ہے؟ کہا نماز پڑھائیے تاکہ نماز پڑھانے لائق ہو جائیے۔ مومنین بھی ہمارے اکثر کہتے ہیں، ہم نے کہا داڑھی نہیں رکھی، کہا مول صاحب داڑھی رکھنے لائق ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھ لیجئے تاکہ داڑھی آپ کو داڑھی رکھنے لائق بنا دے۔ ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ ہم شرطیں نہیں پوری کر سکے لبیک یا حسین کی، ہم جان نہیں دے سکتے، ہم اپنا پورا مال نہیں لٹا سکتے، ہم اپنے وقار کی قربانی اس طرح نہیں دے سکتے جیسے وہب نے دی، جیسے وہب کی ماں نے دی، جیسے وہب کی زوجہ نے دی، جیسے مسلم ابن عقیل نے قربانی دی، جیسے زوجہ مسلم ابن عقیل نے قربانی دی، جیسے زینب و ام کلثوم اور رباب و سکینہ نے قربانی دی۔ نہیں کر سکتے، مگر کیا لبیک یا حسین نہ کہیں؟ نہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہنے کے لائق ہمارا عمل نہیں ہے، مگر یہ لبیک پہ ایک مرتبہ ادھر سے ہاں ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کرم کر کے حر جیسا بنا کے قدموں میں جگہ دے دیں گے۔ میری گزارش یہ رہی ہے اور کوشش یہ رہی ہے کہ مقصد قربانی حسین خود ان کی زبان سے یا ان کے معصوم اولاد کی زبان سے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے سامنے ہدف رہے کہ عزاداری کو ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ آج جتنا وقت ہے اس میں اپنے مولا کے زبان سے ادا کیے ہوئے جملوں کے ذریعے ایک پیغام جو حسین کی کا مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔
جب بیعت کے لیے ولید نے امام کو مدینے میں اپنے دربار میں بلوایا، گورنر ہاؤس میں، امام تشریف لے گئے، وہاں طولانی گفتگو ہوئی ہے، اور امام نے کہا کہ دل کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں گے، تنہائیوں میں اس گفتگو سے کوئی حاصل نہیں ہے، تم یہ چاہتے ہو لوگوں کو پتہ چلے ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اور اس پر مرمان نے کہا کہ بس ابھی موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا، وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب ولید نے امام کے سامنے یزید کی بیعت کی بات رکھی تو اس وقت کے امام کے جملے ہیں کہ یا امیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الملائکہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، ہم کون ہیں، پھر بتایا یزید کون ہے، پھر فیصلہ سنایا۔ کہے یزید، وقت نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کی تشریح کروں، اے یزید انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ ایک جملہ مجلس آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث قصہ میں بھی آیا ہے، ہم اہل بیت النبوہ۔ زیادہ تشریح کے بغیر جملہ کہتا ہوں، جتنے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ایک ہے نبی کا گھر والا ہونا اور ایک ہے نبوت کا گھر والا ہونا۔ نبی کی گھر والی زوجین کافرہ بھی ہو سکتی ہے، مگر نبوت کے گھر والے صاحبان عصمت ہی ہو سکتے ہیں۔ نبی کا گھر والا ہونا اور ہے، نبوت کا گھر والا ہونا اور ہے۔ ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، کان کسے کہتے ہیں؟ کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر کھانے ہوتی ہیں، ان سے مائنس ہوتے ہیں، ان سے کھود کے نکالا جاتا ہے۔ جملوں پہ خالی غور کریں کہ ہم ہیں معدن الرسالہ، یعنی ہم وہ عظیم وجود ہیں کہ رسالت ہمارے اندر سے تلاش کر کے لائی گئی ہے۔ ہم رسالت کا نتیجہ نہیں ہے، رسالت ہمارا نتیجہ ہے۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہیں جہاں آمد و رفت خالی یہاں کے باشندوں کی نہیں ہے۔ ہمارا گھر تو وہ ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ کوئی چکی چلانے آتا ہے، کوئی جھولا جھلانے آتا ہے، کوئی کپڑے لے کے آتا ہے، کوئی روٹی لینے آتا ہے۔ کس کس کے لیے آیا ہی جایا کرتے ہیں۔ کوئی وہی لے کے آتا ہے تو کوئی بچوں کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارا گھر عام گھروں سے بہت الگ ہے۔ ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ یہ تو ہم ہیں۔ اور یزید کون؟ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِق، یزید کے کیریکٹر کو جن چیزوں نے یزید بنایا ہے، حسین کی زبان سے سنیے اور پھر غور کریں ہم کہ حسین یزید کے کیریکٹر کو جو پہچانوا رہے ہیں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس میں سے کچھ ہمارے پاس تو نہیں۔ فرمایا وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، یزید فاسق آدمی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے عادل، ایک ہے فاسق۔ انسان کی، مسلمان کی، مومن کی تین قسمیں نہیں ہیں، یا عادل یا عادل کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت اس طرح کرے کہ گناہ کبیرہ کرے ہی نہ، اور گناہ صغیرہ ریپیٹ نہ کرے، وہ ہے عادل۔ اور جو عادل نہیں ہے وہ ہے فاسق۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عادل خالی مولانا صاحب جماعت کے لیے چاہیے، عادل خالی گواہی میں طلاق کے لیے چاہیے، کورٹ میں چاہیے، نہیں۔ اللہ ہم کو سب کو عادل دیکھنا چاہتا ہے۔ عادل کے مقابلے میں فاسق ہے۔ میں لفظوں کی تشریح کر رہا ہوں اور یہ سمجھ لیجیے کہ یزید کی کو پہچانوا رہے ہیں حسین۔ یزید کون ہے؟ فاسق، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، ہر گناہ کو دہرانے والا۔ اس کے بعد اگلا کیا؟ رجل فاسق شارب الخمر۔ فاسق میں تو سب برائیاں آ گئیں، ہر گناہ کرنے والا، کوئی گناہ کرے آدمی وہ فاسق۔ لیکن اب اس کے بعد پھر اور کچھ گناہ گنائے، یزید کو یزید بناتے ہیں جو
رجل فاسق شارب الخمر شرابی ہے، قاتل النفس المحرمہ، اللہ نے جس کی جان لینے کو حرام قرار دیا ہے اور محترم ہے جانیں، ان کا قاتل ہے۔ تین باتیں ہو گئیں، چوتھی بات پھر سنیں جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم سے گناہ اور غلطیاں ہم سب سے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا اقرار کرنا، ان کی توبہ کرنا، یہی ہماری عدالت لانے کا ذریعہ، واپس لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جرم کا احساس کرنا، اس پہ توبہ کرنا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہوا بھی ہے تو اسے چھپا کے رکھو، اور اگر دوسرے کے گناہ بھی تمہارے علم میں آ جاتے ہیں تو ان کو قطعاً ان گناہوں کو پھیلانے اور دوسروں سے بتانے کو اللہ قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کو کھلم کھلا بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، برائی کسی کی ہے، کسی کا گناہ ہے تو اس گناہ اور برائی کا ذکر کھلم کھلا صرف وہ کر سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اس کے سامنے کر سکتا ہے جو اس ظلم کو کا دفاع کر سکے، ظلم سے اسے بچا سکے۔ اللہ برائی پر کیوں راضی نہیں ہے تذکرے پر؟ اس لیے کہ اگر میں برائی کرتا ہوں چھپ کے تو میں اکیلا گنہگار ہوا، لیکن اگر میری برائی کو معاذ اللہ میری نماز سے صبح کے بعد سونے کو میرے بچے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سیکھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جوا کھیل رہا ہے اور اس کو پڑوسی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سیکھیں گے۔ تو جب تک برائی چھپی رہے اکیلی رہتی ہے، جب برائی پھیلائی جائے تو اس کے پھر بیماری کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ یزید کا کردار ہے جو حسین نے بتایا، برائی کو پھیلانا، برائی کے تذکرے کرنا۔ اس وقت پورے واٹس ایپ پر ایک لعنت کا شکار ہو رہے ہیں ہم سب کہ ذرا سے کسی کی خطا تو دور کی بات، بدگمانی بھی ہوئی تو اس کے خلاف وہ واقعہ گڑھ کے پھیلایا جانا شروع کر دیا تھا بلا ثبوت۔ حرام تو ہے ہی، مگر یزید کی برائیوں میں سے ایک برائی بنا کے اللہ حسین نے بتایا ہے کہ برائیوں کا معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنا، یہ یزید کی برائی ہے۔ اب یزید کی 2 3 4 برائیاں بیان کی امام نے۔ فاسق ہونا 1، شرابی ہونا 2، قاتل ہونا 3، کھلم کھلا گناہ کرنا 4۔ اور اپنی تعارف کیا کرایا؟ نبوت کے گھر والے، رسالت کی کانے، ملائکہ کے آنے جانے کا ٹھکانہ، اور چوتھا کیا تھا؟ شاید مجھ سے چھوٹ گیا تھا، بنا فتح اللہ، مجھ سے اللہ نے وجود اور خلقت کا دروازہ کھولا ہم سے۔ کائنات جو بنائی ہے سب سے پہلے نور محمد کو بنایا ہے، نور علی کو بنایا ہے، نور حسین کو بنا فتح اللہ، اللہ نے ہم سے کھولا، حسین نے نہیں بتایا۔ اب اللہ نے ان کے ذریعے کیا کیا کھولا؟ اللہ نے ان کے ذریعے وجود کا دروازہ کھولا، اللہ نے ان کے ذریعے روزی کا دروازہ کھولا، اللہ نے ان کے برکت کا دروازہ کھولا، اللہ نے ان کے ذریعے خیر کا دروازہ کھولا، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا، اللہ نے جتنی نعمتوں کے دروازے کھولے، حسین کہہ رہے بنا فتح اللہ، ہم سے کھولے ہیں، وہ بنا ختم، کھولا ہے تو ہم سے، اور اپنے کمال پہ یہ چیزیں پہنچیں گی تب بھی ہمارے ذریعے پہنچیں گی۔ تو اگر کمال پانا ہے تو اہل بیت سے وابستہ ہونا ہوگا، اور کمال کو عروج تک پہنچانا ہے تب بھی اہل بیت سے وابستہ رہنا ہوگا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مثلی، جس کے لیے میں نے پورا وقت لیا ہے مگر معصوم کا ارشاد تھا چاہا میں نے جوانوں کے ذہنوں میں پہنچ جائے، حسین کی قربانیوں کا مقصد مثلی، آپ میری طرف توجہ رکھیں، مثلی میرا جیسا، لا یبایعو مثلہ، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ علماء سے آپ سنتے آئے ہیں لیکن میں بھی دہراؤں گا تاکہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچے بات۔ حسین کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا،
حسین کہہ سکتے تھے کہ علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، حسین کہہ سکتے تھے سردار جنت جہنمی کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ۔ زمانے ہوتے ہیں تین، ایک ہے پاسٹ جو گزر گیا، ایک ہے پریزنٹ جو اس وقت ہم آپ ہیں مجلس ہو رہی، ایک ہے فیوچر جو آنے والا ہے۔ اگر حسین کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو بس ایک انسان کا فیصلہ ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن حسین نے نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا میرا جیسا، یعنی جو اہل بیت کا حصہ ہیں، جن کے گھروں میں آمد و رفت ملائکہ کی ہے، ان میرا جیسا میں کون کون ہے؟ حسین سے پہلے والوں میں علی بھی ہیں، حسین سے پہلے والوں میں حسین جیسے حسن مجتبیٰ بھی ہیں، اور حسین کے بعد والوں میں زین العابدین بھی حسین جیسے ہیں، محمد باقر بھی حسین جیسے ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ حسین کے پاس طاقت تھی، خاندان تھا، ساتھی تھے، ان سے یزید کا مطالبہ، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر زین العابدین جو قیدی بن کے آیا تھا، پوری تاریخ میں پڑھ لیجئے، کہیں یزید نے پھر زین العابدین سے نہیں کہا کہ میری بیعت کرو۔ وجہ کیا تھی؟ حسین فیصلہ سنا گئے تھے، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج حسین نہیں کر رہے، کل سید سجاد یزید کی بیعت نہیں کریں گے، پرسوں موسی بن جعفر ہارون رشید کی بیعت نہیں کریں گے، اگلے دن علی بن موسی رضا ہارون کی مامون کی بیعت نہیں کریں گے۔ اگر حسین کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو خالی ایک فرد کا فیصلہ ہوتا، مگر جب کہہ دیا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو کرداروں کا فیصلہ ہو گیا۔ جو حسین کے کردار والے ہوں گے وہ یزید کے کردار والوں کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ بھئی یہی پیغام آپ کے لیے، یہی پیغام آپ کے لیے تھا جو مجھے دینا تھا۔ بالکل حسین جیسے ہوں گے تو بالکل یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم حسین جیسے نہیں، کچھ جھلکیاں ہمارے پاس آ جائیں تو شجاعت کی وہ جھلکیاں، اللہ پر ایمان کی وہ جھلکیاں، استقامت و پائیداری کی وہ جھلکیاں، صبر کی وہ جھلکیاں ہمیں راہ دکھائیں گی کہ تم حسین جیسے بنو، اور جو تمہارے دور کے یزید جیسے ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو بکنے نہ دو۔ پارٹیاں تمہیں خریدیں گی تمہارے امامے کو، مگر ان کے ہاتھ بکنا نہیں۔ حکومتیں تمہارے ایمان کو خریدیں گے مگر ان کے ہاتھ بکنا نہیں۔ دولت کی لالچ تمہارے ایمان کو خریدنا چاہے گی مگر تم حسین جیسے بنو اور ان کے ہاتھ بکنا نہیں۔ یہ عزاداری ہمیں یہی طاقت دیتی ہے کہ ہمارے اندر حسین کی خوشبو آ جائے، ہمارے اندر حسینیت کا رنگ آ جائے، ہم کربلا میں حسین کے غلام جون کی ہلکی سے خوشبو پا جائیں، تاکہ اس دور میں جن کرداروں سے یزیدیت کی بدبو آ رہی ہے ان کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو سکیں کہ تم ظلم کر رہے ہو ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تم دین مٹا رہے ہو ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تم قرآن کو مٹا رہے ہو ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تم نماز کا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ حسین دین کو بچا کے گئے ہیں، ہم عزادار آج اسی دین کی حفاظت کریں، اپنے ماتم سے، اپنی مجلس سے، اپنے تبرک سے، اپنے گریے سے، اور جب یہ کافی نہ ہو تو پھر جہاں جان دینے کی ضرورت ہو جان دینے کے لیے کھڑے ہوں، جہاں مال دینے کی ضرورت ہو وہاں مال دینے کے لیے کھڑے ہوں۔ بس اتنا پیغام آج میں دے سکوں گا، اس لیے کہ مسلسل آپ مجلسیں سن رہے ہیں، پھر عزاداری کا سلسلہ نوحے اور ماتم کی شکل میں بھی جاری رہنا ہے۔ اللہ آپ سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ایک زمانے کے بعد مجھے ایسی جگہ آ کے خطاب کرنے کا موقع ملا کہ جیسے لگتا ہے کہ واقعاً ہم کہیں کربلا کی کوئی جھلکی ہے جو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کے اس
خلوص کو بڑھائے، اللہ آپ کے اس اتحاد کو باقی رکھے، اللہ آپ کے اندر حسینیت کی جھلکیوں کو تیز کرے، ہم کو جان کی غلامی کا شرف حاصل ہو جائے، ہم کو حر کے قدموں کے ذرے نصیب ہو جائیں، تاکہ ہم دنیا کو ٹھکرا دیں، آخرت کو بچانے کے لیے۔ اس حر نے سپہ سالاری ٹھکرائی، سرداری ٹھکرائی، حکومت ٹھکرائی، دولت ٹھکرائی، زندگی ٹھکرائی، مگر آخرت برباد نہ ہونے دی۔ ہم اپنی پوری طاقت لگا کے آخرت کی حفاظت کریں تاکہ ہم واقعی حسینی کہہ سکیں، حسینیت زندہ باد کی آواز ہمارا کردار بھی لگائے اور لبیک یا حسین کہنے کے لائق ہو جائیں کہ جب ہم کہیں تو حسین کہیں ہاں تمہاری مدد ہمیں قبول ہے، تم اپنے دور میں نماز پڑھتے ہو، تمہاری مدد قبول ہے، تم دین کی عزت کرتے ہو، تمہاری مدد قبول ہے، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، خدا نخواستہ نمازیں چھوڑ کے، روزوں کا مذاق اڑا کے، بے حجابی کر کے، قرآن کو کونوں میں گوشوں میں رکھ کے، حلال و حرام کی زندگی بسر کی فکر کیے بغیر نجس و پاک کھا کے ہم لبیک یا حسین کہنے آئیں اور حسین خدا نہ کرے کہیں یہ نہ کہہ دے نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری مدد کو ہم قبول کریں، لہذا کم سے کم اتنا تو ہو کہ لبیک یا حسین کہنے پہ ادھر سے ہمیں شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ وہ بہت کریم ہیں، وہ بہت بڑے دل کے ہیں، ان کا دل تو اتنا بڑا ہے کہ دن بھر لاشیں اٹھا کے اپنی شہادت سے پہلے قاتل لشکر کے سامنے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا۔ ان کو توفیق نہ ہوئی حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کی۔ کیوں توفیق نہ ہوئی؟ حسین نے وجہ بتائی۔ عصر عاشور کے ہنگام جب حسین آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت سامنے لشکر میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں، شور کیا جا رہا ہے تاکہ حسین کی آواز نہ پہنچے۔ اب حسین نے امامت اور ولایت کی ایک ہلکی سی جھلکی دکھائی، ایک ہاتھ کا اشارہ کیا تو پورے لشکر پہ سناٹا چھا گیا کہ جانوروں کے گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ یہ جانور سکوت اختیار کر کے بتا رہے تھے ہم اپنے مولا کو پہچانتے ہیں، اور یہ انسان شور کر کے بتا رہے تھے کہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جو طاقت حسین نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس کا چھوٹا سا مظاہرہ کربلا میں کیا، وہی حسین کی بہن جب کوفے کے بازار میں گفتگو کرنے کھڑی ہوئی ہے، شور شروع ہوا تو خالی ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تھا تو ویسے ہی سناٹا چھا گیا جیسے کربلا میں چھایا تھا۔ حسین کے سامنے سناٹا چھایا، حسین نے گفتگو کی، تمہارا کیا بگاڑا، تم میں سے کس کا ظلم کیا، تم میں سے کس کا حق چھینا۔ یہ حسین کے جملے بار بار عزادار کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ حسین کون ہے؟ کسی کا بگاڑتا نہیں۔ حسین کون ہے؟ کسی کا نقصان پہنچاتا نہیں۔ حسین کون ہے؟ کسی پہ ظلم کرتا نہیں۔ حسین کون ہے جو کسی پہ ستاتا نہیں۔ حسین کون ہے جو کسی کے سامنے اٹھلاتا نہیں۔ حسین کون ہے جو ان کی زبان کے کلمات ہیں کسی کے سامنے غرور کرتا نہیں۔ حسین کون ہے جو کسی کے سامنے فتنے کرتا نہیں۔ حسین کون ہے جو کبھی ظلم کرتا نہیں۔ یہ حسین نے خود اپنے لیے بتایا ہے۔ تو پھر حسینیوں سوچو، ہماری زندگی میں ظلم نہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں ناانصافی نہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں غرور نہ ہونا چاہیے۔ حسین نے کہا ہم نے تمہیں کیا ستایا، کس کو چھیڑا، کس کو تنگ کیا، کس کا حق مارا، کس کی بے چک جان لی؟ کوئی بولنے پہ تیار نہیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں اب بھی میرے خون سے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، دشمن کوئی سننے پہ تیار نہیں۔ سنو جوانوں سنو، حسین نے یزیدی لشکر کی جو پہچان بتائی کہ حسین کی بات بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بیویوں، حرام بچوں تک نہ جانے دینا۔ جوانوں کتنی لذیذ تمہیں مل جائے، حرام نہ کھانا، نجس نہ کھانا۔ کمانے والوں حرام کے راستے سے نہ کمانا، اس لیے کہ حرام پیٹ میں جائے گا تو پھر حسین کی بات بھی اثر نہ کرے گی۔ لہذا خدا کے لیے اپنے کو حرام سے بچاؤ،
حسین اتنا کریم ہے کہ اس لشکر کے سامنے بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کو کون آئے گا؟ آقا ان میں عباس کے قاتل ہیں، آقا اس میں اکبر کے قاتل ہیں، آقا ان میں علی اصغر کے گلیبے پہ برچھے سے زیادہ خطرناک تیر کے مارنے والے ہیں، ان میں وہ ہے جو ابھی رسن باندھیں گے، ان میں وہ ہے جو ابھی سروں سے چادریں چھینیں گے۔ آقا آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نکل کے آ گیا تو؟ حسین کہہ رہے ہیں توفیق تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے، پہچاننا چاہتے ہو تو سنو۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ حملہ ہوا، ظالم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، اسی دور میں ریگستان سے سیدھے سجاد گزر رہے ہیں، وہاں ایک انسان پیاسا اکیلا پڑا ہے، اتنی شدید پیاس ہے کہ جب اسے امام نے پانی دیا تو وہ پانی پینے لائق نہیں، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور اتنا پیاسا تھا شدید کہ اسے گھونٹ سے پانی نہیں دیا جا سکتا، لہذا رومال کو پانی سے تر کر کے اس کے لبوں پہ رکھا، ہونٹ بھگوئے، دھیرے دھیرے منہ میں تری پھیلائی، پھر دھیرے دھیرے منہ میں پانی ڈالا، پھر پانی پلایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے امام کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا، کہا کہوں آپ علی بن الحسین ہیں؟ کہا ہاں میں علی بن الحسین ہوں۔ کہا آپ نے مجھے جو پانی پلایا ہے مجھے پہچانتے نہیں ہے، اور نہ مجھے پانی نہ پلاتے۔ کہا کیوں؟ آپ مجھے پہچانتے تو پانی نہ پلاتے؟ کہا نہیں میں پہچانتا ہوں، تو میرے بھیا علی اکبر کا قاتل ہے۔ ارے وہ سکینہ جس کی پیاس سید سجاد نے دیکھی، وہ بے شیر جس کے لیے اتنا بے چین تھے کہ پیاسا 6 مہینے کا بھیا مارا گیا، جب منحال آئے تو اتنا ہی تو پوچھا تھا یہ بتاؤ مختار بدلہ لے رہے ہیں تو کیا حرملہ بھی زندہ ہے؟ بابا کی پیاس یاد کرتے تھے، بھیا کی پیاس تڑپاتی تھی، بہن تو ہمیشہ ساتھ رہی، پانی مانگتی رہی، اسے کبھی پانی نصیب نہ ہوا، مگر یہ اتنے بڑے دل کے ہیں۔ یہ منظر سید سجاد نے بہت دیکھے۔ ارے آج کی تاریخیں وہ ہیں کہ جب حسین کا قافلہ سفر کی منزلوں سے شام پہنچا ہے اور سب واپس ہو کے چلے گئے، مگر ایک بی بی نہ جا سکی جس کی پیاس نہ بجھ سکی۔ سنو عزیزو، روایت کہتی ہے یہ قافلہ جب چل رہا تھا تو ایک مرتبہ قافلہ رکا، کیوں؟ سپاہی لشکر والے پیاسے، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ پانی پلایا جانے لگا، بی بی سکینہ زینب کبریٰ کے پاس آئی، پھوپھی اماں سب کو پانی پلا رہے ہیں، میں بھی جا کے پی لوں، پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی جاؤ، اگر مل جائے پانی تو پی لو۔ اب یہاں کوفے کے گھر کی دیواروں پہ بیبیاں نہیں ہے، یہ میدان ہے، کب مل جائے پانی پی لو۔ کہیں سے ایک سوکھا کوزہ اٹھایا، لے کے آئی شمر کے پاس پانی دینے، اس نے منہ موڑ لیا، مشکیزے سے سپاہیوں کو پانی پلایا جاتا رہا۔ بچی کھڑی ہے کہ جب سب پی لیں بچ جائے تو شاید مجھے مل جائے۔ سارے سپاہی پی چکے، پھر بی آگے بڑھی، اب دے دے پانی۔ اس نے پھر منہ موڑا، جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا، ایک ایک اونٹ، ایک ایک گھوڑے کو پانی مل رہا ہے، جس کا ایک گھونٹ بھی اس کم سن بچی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مگر جانوروں کو مشکیزیں بھر بھر کے پانی پلایا جاتا رہا۔ بچی انتظار میں کھڑی رہی، اب مل جائے گا پانی، اب مل جائے گا پانی، یہاں تک کہ سارے جانور جب پی چکے، آخری مشکیزے میں تھوڑا پانی بچا، بچی کوزہ لے کے آگے آئی، اب تو دے دے ظالم پانی۔ ظالم نے مشکیزے کے دہن کو پکڑا، دہن کو کھولا، بچی بھی کوزہ آگے بڑھایا۔ ارے ظالم نے پھر ایک اور ظلم کیا، مشکیزے کا پانی تپتی ریت پہ پھینک دیا۔ سکینہ ریت پہ تڑپ رہی ہے، چچا فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے، چچا نہ تم نے پانی پیا نہ تمہاری بھتیجی کو کوئی پانی پلا رہا ہے۔ ہائے، اسی طرح سے پیاس کے لیے تڑپاتے ہوئے ظالموں نے بچی کو قید خانے میں پہنچایا، اور وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جاؤ بہن جاؤ، اب دادا جامع کوثر سے تمہاری پیاس بجھائے گی۔ ماتم حسین۔
یا حسین یا حسین یا مظلوم یا رب کوئی معصوم زندہ نہ تنہا یا رب کوئی معصوم زندہ আমি আমরা কোনো মাসুমা বিবি যেন জিন্দালে একা না হয় আর এমন কঠোর শাস্তি কেন তাকে না দেওয়া হয় যে সে পর্যন্ত করতে পারবে না, হায় বাবা বলে করতে পারবে না। যারা ছেলে মাদক করবে যুবকেরা তোমরা সামনে চলে এসো আর ব্যবস্থা করো। আর আপনারা সাইডে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বাকি যুবকেরা আপনারা তাদের সাথে হাতে মাদক করবেন। আমার মুরব্বীরা